عبداللہ ابن عباس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دوست دار اور شاگرد تھے۔ علامہ نے کتاب خلاصہ میں فرمایا ہے کہ عبداللہ کی جلالت قدر امیر المومنین کے ساتھ ان کا اخلاص اس سے زیادہ ہے کہ وہ بیان کیا جا سکے۔ ابن عباس علم فقہ، تفسیر و تاویل بلکہ انساب و شعر میں بہت ممتاز تھے۔ بسبب حضرت امیر المومنین کی شاگردی اور رسول اکرم کی دعا سے جو ان کے حق میں آپ نے فرمائی، کیونکہ ایک دفعہ حضرت کے غسل کے لیے اپنی خالہ میمونہ کے گھر جو حضرت کی زوجہ تھیں پانی لے آئے تو حضرت نے ان کے حق میں دعا کی کہ پروردگار اسے دین کی سمجھ اور تاویل قرآن کا علم عطا کر۔ وہ عالم، فصیح اللسان اور باشعور تھے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انہیں بھیجا تاکہ خوارج سے مناظرہ کریں، اور واقع تحکیم میں جو جنگ صفین کے بعد پیش آیا تھا، اشعث نے ابو موسیٰ کو تحکیم کے لیے انتخاب کیا۔ امام نے فرمایا، میں ابو موسیٰ کو اس کام کے لیے پسند نہیں کرتا، ابن عباس کو اس کے لیے اختیار کرو، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا۔ اور جنگ جمل میں بھی جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اصحاب جمل پر فتح نصیب ہوئی تو ابن عباس کو جناب عائشہ کے پاس بھیجا کہ اسے حکم دیں وہ فوراً بصرہ سے مدینے کی طرف کوچ کرے اور بصرہ میں قیام نہ کرے۔ وہ اس وقت بصرہ کے ایک طرف قصر بنی خلف میں تھیں۔ ابن عباس اس کے پاس گئے اور اندر جانے کی اجازت چاہی۔ اس نے اجازت نہ دی۔ ابن عباس اجازت کے بغیر اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے تو دیکھا کہ وہ جگہ فرش سے خالی ہے اور اس عورت نے بھی دو پردوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے۔ ابن عباس نے مکان میں نظر دوڑائی، کمرے کے کونے میں ایک تکیے کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ اس عورت نے پردے کے پیچھے سے کہا، اے ابن عباس، تو نے سنت میں خطا کی، خلاف قانون کیا، ہمارے گھر میں داخل ہوا اور ہمارے مال پر بیٹھا بغیر ہماری اجازت کے۔ ابن عباس کہنے لگے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو تجھ سے بہتر جانتے ہیں اور تجھ سے اولی اور زیادہ حقدار ہیں۔ ہم نے تجھے آداب و سنت کی تعلیم دی ہے۔ یہ تیرا گھر نہیں، تیرا گھر وہی ہے جس میں رسول اللہ تجھے چھوڑ گئے تھے اور تو اس سے باہر نکل آئی ہے، اپنے نفس پر ظلم اور نافرمانی کرتے ہوئے۔ جب تو اپنے گھر جائے تو ہم تیری اجازت کے بغیر اس میں داخل نہیں ہوں گے اور تیرے فرش پر نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ مدینے واپس جا اور اپنے گھر میں جا کر بیٹھ۔ عائشہ کہنے لگیں، خدا رحمت کرے امیر المومنین پر، اور وہ عمر بن خطاب تھا۔ ابن عباس نے کہا، خدا کی قسم، امیر المومنین تو علی ابن ابی طالب ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس
آخر میں نابینا ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام پر زیادہ گریہ کرنے سے وہ نابینا ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے نابینا ہونے کے متعلق اشعار کہے کہ اگر خدا نے میری دونوں آنکھوں کا نور لے لیا ہے تو میری زبان اور دل میں ان کا نور موجود ہے۔ میرا دل روشن اور عقل کامل ہے، اور میری زبان میں تلوار جیسا اثر ہے۔ عبداللہ ابن عباس آخری دور میں ابن زبیر کے خوف سے مکے سے طائف چلے گئے اور 69 ہجری میں وفات پائی، اور محمد ابن حنفیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کہا، آج اس امت کا مرد خدا فوت ہوا ہے۔ کہتے ہیں جب انہیں تختے پر لٹایا گیا تو 2 سفید رنگ کے پرندے ان کے کفن میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے کہا یہ ان کا علم و فقہ ہے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔